میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، الحی، میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، روٹی پانی نہ ملے، نیند نہ ملے، میں قائم نہیں رہ سکتا، مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے، روح نکل جائے تو ابھی یہ ڈیڈ باڈی ہوگی، تو میرا اللہ کہتا ہے الحی، مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں، القیوم، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، اپنی ذات میں زندہ، اپنی ذات میں قائم۔ پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا، پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر۔ لطیفہ سنو، گورنمنٹ کالج لاہور کی بات، ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکچر، تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ، اپنا گوبی، صحرائے گوبی، پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات، 40 سال پرانی بات یاد، تو وہ صحرائے گوبی بتا رہے تھے، پیچھے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایسے اونگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرائے گوبی ڈیزرٹ، کا سر چھانگا مانگا۔ تو جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ پھر کوئی چیز نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، تو میرے رب نے کہا لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ اللہ، ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جس سے اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے، وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بیچارہ، پتہ نہیں ہے اسے۔ تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں، علم کو کمزور کرتی ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ دیکھنا کیسا ہے اللہ کا؟ کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو، تیرا رب دیکھتا ہے۔ ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، پھر کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں۔ پھر جو گرتے ہیں
اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں، تو میرا رب کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے۔ لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے۔ پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے۔ میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے، میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے۔ دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو، تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تیرا رب اول کا کیا مطلب، کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، والآخر کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو، کہ دعویٰ کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، جو اول، آخر، ظاہر، باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال، هل تعلم له سمیہ، یورپ والو بتاؤ ہے کوئی تیرے رب جیسا، هل تعلم له سمیہ، ایشیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیہ، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیہ، آسٹریلیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیہ، افریقہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا، نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں، اپنا، میرا جیسا ہے نہیں، تشبیہ کیا دوں، میری مثال کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ،
ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی 2 مجالس میں کچھ گھریلو زندگی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ اگر اس پر سارا سال بھی بولا جائے تو اس میں گنجائش بھی موجود ہے اور اس کی ضرورت بھی موجود ہے۔ پہلے میں بنیادی بات میں نے یہ کہی تھی کہ شادی کرتے وقت بیٹے اور بیٹی سے پوچھنا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کہ یہ اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے۔ اور عام طور پر ہمارے ملک میں بیٹے تو کچھ اپنی رائے کر لیتے ہیں، لیکن بچیوں سے تو پوچھا بھی نہیں جاتا، ان کو صرف بتایا جاتا ہے، حالانکہ ان سے بھی پوچھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بچے سے پوچھنا ہے۔ تھوڑی سی اس کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے اور ہم اپنے معاشرتی اور اپنی جو علاقائی بندھن ہیں ان سے اوپر اٹھ کر ہم اللہ کے محبوب کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے والے بنے، سوچنے والے بنے۔ میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہاں بھی بیٹی دی پہلے اللہ کی طرف سے حکم آیا، پھر میں نے بیٹی دی، اور جہاں میں نے خود شادی کی پہلے اللہ کا حکم آیا، پھر میں نے وہاں شادی کی۔ جن کو میں نے بچیاں دیں اور جن خواتین سے میں نے شادی کی ان سب کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ سب جنتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کی تو اس کے بعد آپ نے جا کر مسجد میں نکاح کی تقریب کا اہتمام فرمایا۔ دوسری مجلس میں نے میاں بیوی کے بنیادی رشتہ بتایا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ سارے رشتے اس سے جڑے بھی ہوئے ہیں اور جنم بھی لیتے ہیں، اور کسی بھی رشتہ کی وجہ سے اس رشتے کو نہ ٹوٹنا چاہیے نہ کمزور پڑنا چاہیے۔ اور ہمارا جو معاشرتی ماحول ہے اس میں یہ 2 رشتے کبھی لڑکے کے ماں باپ کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، کبھی لڑکی کے والدین کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، کبھی لڑکے کے بھائی بہنوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، کبھی لڑکی کے رشتہ دار بھائی بہنوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، اور کبھی آپس میں بد اخلاقی کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ 3 بڑے مین فیکٹرز ہیں کہ بچے کے ماں باپ، بچی کے ماں باپ، خود خاوند اور بیوی کا اپنا غلط رویہ، اس نے ہماری گھریلو زندگی کو بہت ہی زیادہ خراب کیا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات کو جو مجروح کرتا ہے وہاں زندگی ختم ہو جاتی، جو احساسات کی قدر کرتا ہے وہاں زندگی پروان چڑھتی ہے۔ اور اللہ کی قسم احساسات سونے چاندی سے پروان نہیں چڑھتے، زربفت ریشم کے کپڑوں سے نہیں پروان چڑھتے، کروڑوں کی گاڑیوں اور کروڑوں کے گھر میں رہ کر وہ پروان نہیں چڑھتے۔ احساسات تو ایک دوسرے کی قدردانی سے، دوسرے کے احساس کی قدر سے احساس پروان چڑھتا ہے، اور جب کسی سے کے احساس کو توڑا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ پچھلے سال ایک کروڑوں پتی بلکہ اربوں پتی صاحب کی بیگم مجھ سے ملی اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے آدمی پہلے اپنا دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بات بعد میں کی کہ مولانا میں یہ اربوں روپے اور یہ ہیرے کے سیٹ اور یہ لاکھوں کے جوڑے میں ان کو آگ لگاؤں؟ میرے خاوند کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں، اس قبول ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس کو سب کچھ میسر ہے، لیکن وہ چیز جو اس کے احساسات کو پروان چڑھا ہے وہ اسے میسر نہیں ہے۔ وہ خاوند کا میٹھا بول ہے، خاوند کا میٹھا رویہ ہے۔ ایسے ہی کئی مرد ملے کہ جی تلخ ہو گئی ہے زندگی، کہ تھک کر گھر جاتے ہیں
تو مسکراتے چہرے کی بجائے ہمیشہ نفرت بھرا چہرہ ملتا ہے، تانے ملتے ہیں، جلی کٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جی چاہتا ہے گھر چھوڑ کے کہیں نکل جائیں۔ یہ جان بین سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ تو میں نے اس میں یہ اہمیت سامنے لانے کی کوشش کی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ دونوں کے ماں باپ بیچ میں ایسے دخل انداز نہ ہوں کہ یہ رشتہ خراب ہو جائے، حتیٰ کہ اولاد بھی ایسی دخل انداز نہ ہو کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض مائیں اولاد کے پیچھے اپنے خامند کو بے عزت کر دیتی ہیں، بعض باپ اولاد کے پیچھے اپنی بیویوں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامند ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جس دن وہ واپس آ رہے تھے اسی دن حضرت ام سلیم کا بچہ بیمار تھا، انتقال کر گیا۔ تو وہ شام کو ابو طلحہ پہنچے تو انہوں نے بچے کو اندر لٹا دیا اور اوپر چادر ڈال دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا ہدا کا مطلب انہوں نے لیا مر گیا ہے، اور ایک مطلب ہدا کا ہے کہ وہ سکون میں ہے۔ تو انہوں نے سمجھا سکون میں ہے، انہوں نے اس سے مراد لیا تھا کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے، رات آرام سے گزاری، صبح اٹھ کے ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو حیران ہو گئے، اللہ کی بندی مجھے رات کیوں نہیں بتایا؟ کہ رات آپ سفر سے آئے تھے، آپ تھکے ہوئے تھے، تو مجھے خیال ہے اگر میں نے آپ کو بتایا تو آپ کی یہ رات بھی ساری مشقت میں گزر جائے گی۔ تو اس خاتون کو سلام ہے جس نے اپنے خامند کے تعلق میں بچے کو بھی داخل نہیں ہونے دیا جبکہ بچہ انتقال کر چکا ہے۔ اتنا ضبط، اگرچہ یہ آج نہیں ہو سکتا، ان کو نبی کی صحبت حاصل تھی، اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے آپس میں نہ الجھ جائیں، آپس میں نہ متنافر ہو جائیں، اور ایک دوسرے کی رعایت اتنی ضروری رکھی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں کوئی شخص دیر سے واپس لوٹے تو گھر نہ جائے، باہر کہیں سو جائے تاکہ اس کے گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ اگرچہ آج یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم ٹیلی فون پہ اطلاع کر دیتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں، ہم آ رہے ہیں، گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں۔ وہاں تو ایسا تھا کہ کوئی وسیلہ ہی نہیں بتانے کا کب پہنچنا ہے، تو اگر اچانک رات کو پہنچیں تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی، بچے اٹھیں گے، بیوی اٹھے گی، ماں اٹھے گی۔ تو میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب کے خوبصورت طریقوں پر کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دیر ہو جائے، شام ہو جائے تو گھر نہ جاؤ، رات کہیں باہر سو جاؤ۔ ساری زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تھے تو ذوالحلیفہ میں آ کے ٹھہر جاتے تھے، رات وہاں قیام فرماتے، صبح اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ مسجد سے گھر تشریف لاتے اور دیر ہو چکی ہوتی تھی تو آپ کی عادت تھی سلام کرنے کی۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو اتنی آواز میں سلام کہتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والے کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ یہ رعایت ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ تو یہ رشتہ اس وقت بہت کمزور ہو چکا ہے، اور جب کسی گھر کی بنیاد ہل جائے تو ساری عمارت اوپر دراڑیں پڑ جاتی۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایک بنیاد ہے، اگر اس میں دراڑ پڑے گی تو پوری عمارت ہل کے رہ جائے گی۔ تو جو ساتھ کے رشتے ہیں وہ اس بنیاد کو مضبوط بنانے کی کوشش تو کریں، اس کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے دیش میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے میں اس مضمون کو، اب تیسری نشست ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، آپس کی محبت کو پروان چڑھانا ہے کہ اس سے آگے سارے رشتے جنم لیتے ہیں۔ کھٹپٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی۔ جب کوئی کھٹپٹ ہو تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچے کے والدین اپنے بیٹے کی سائیڈ لیتے ہیں، بچی کے والدین اپنی بیٹی کی سائیڈ لیتے ہیں، ادھر سے وہ بھڑکاتے ہیں، ادھر سے وہ بھڑکاتے ہیں۔ کبھی ناراضگیاں ہو کہ سالوں بچی گھر بیٹھی ہے، لینے والے کہہ رہے ہیں آوے گی تو تاں
آپ پہ آوے اسی نہیں لین جانا، وہ کہہ رہے ہیں لینے آئیں گے تو ہم بھیجیں گے، ہم نے نہیں بھیجنا۔ حالانکہ اس وقت بڑوں کا کردار ہے کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے، نہ کہ الجھایا جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا سسر بن کے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سراپا محبت ہوتی، جب وہ ساس بنتی ہے تو اس میں آگ بھر جاتی ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو سراپا شفقت ہوتا ہے، جب وہ سسر بن جاتا ہے تو سراپا تنقید بن جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ چیز ہم میں سے ختم ہو جائے۔ اب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا کا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ایک دفعہ آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں، اور دونوں بچے کھیل رہے تھے، کہا یہ دونوں بچے، اور حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور یہ جو سویا ہوا ہے، کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے یعنی حضرت علی، ہم آخرت میں پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ اتنے بڑے درجات بتلائے، لیکن یہ دنیا ہے، یہاں کھٹپٹ تو ہوتی ہے۔ آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھی، آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی باہر نکل گیا۔ تو آپ فوراً نکلے خود ان کی تلاش میں، مسجد میں پہنچے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ قریب آ کر بیٹھے ہو، کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب میں اشارہ تھا کہ علی میاں بیوی میں جھگڑے ہوتی رہتے ہیں، تیری میری محبت ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ یہ ابو تراب آپ کو ٹائٹل ملا، اور آپ فرمایا کرتے تھے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری دنیا کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے میرے نبی سے مجھے یہ لقب ملنا ابو تراب۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، گھر میں تشریف لائے، چونکہ چھوٹی عمر تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کوئی 15 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21.5 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ تو اب ایسے درمیان میں لیٹے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ اپنے ناف پہ رکھا، اس کے اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، پھر کہا اب تم دونوں مجھ سے کہو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں سے کہلوایا کہ ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ اٹھے بڑے خوش اتنے خوش تھے کہ چہرہ چمک رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ ہے بڑوں کا کردار جب کوئی کھٹپٹ ہو جائے۔